ہے فقط عالم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سے انشاءاللہ ہم غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری کو ہونے والا کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معرکہ ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کا معرکہ ہوا اور وہ ہوا رمضان 2 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے مدد کا نزول فرمایا، فرشتوں کی صورت میں، بارش کی صورت میں۔ کامیابی مسلمانوں کا مقدر بنی اور بری طرح سے کفار مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کفار مکہ شکست کے باوجود جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی۔ تو لہٰذا واپس پہنچے، زخم خوردہ تھے، شکست خوردہ تھے، اور غزوہ بدر جس وجہ سے ہوا تھا، ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے تجارت کا سامان لے کے آ رہا تھا اور مسلمان اس قافلے کے در پہ تھے، ابو سفیان نے تو اپنا قافلہ بچا کے مکہ مکرمہ لے آیا، لیکن جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اس مال تجارت میں بہت زیادہ سامان تھا۔ مشورے سے کفار مکہ، مشرکین مکہ میں یہ طے پایا کہ اس کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا اور اپنے مرنے والے عزیز و اقارب کا بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ اور جو اس قافلے میں راس المال تھا، یعنی کہ جو سرمایہ تھا، وہ تو اسی طرح سب لوگوں کو واپس کر دیا گیا، لیکن اس سے جو پرافٹ ہوا تھا، جو نفع ہوا تھا، وہ خاص الگ سے علیحدہ سے مقرر کر دیا گیا کہ یہ آئندہ سال مدینہ پہ چڑھائی کی جائے گی اور اپنے مرنے والوں کا انتقام لیا جائے گا، اور اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ 50,000 دینار بہت بڑی مالیت ہے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، جس کا وزن تقریباً 3-3.5 ماشی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر 3 دینار ملیں تو وزن 1 تولے کے برابر بنتا ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ یہ کتنی مالیت انہوں نے مقرر کی اپنے مرنے والے مقتولین کے بدلے اور انتقام کو لینے کے لیے۔ 50,000 دینار شوال کے مہینے میں انہوں نے روانگی کی مکہ مکرمہ سے۔ 5 شوال مکہ سے روانہ ہوئے، اور جو 50,000 دینار انہوں نے مقرر کیا، اس حوالے سے اللہ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانفال کی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، 50,000 دینار جو انہوں نے مقرر کیے، وقف کیے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں استعمال کریں گے۔
اب لشکر جب روانہ ہوا تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ 3000 کا لشکر تھا، 700 زرہ پوش تھے اور 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے اور 15 عورتیں انہوں نے رکھیں تاکہ وہاں پر ان کا حوصلہ بڑھائیں، اشعار پڑھ کے ان کو ابھاریں لڑائی کے لیے اور جنگ میں۔ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فوری طور پر ایک تیز رفتار قاصد کو مدینہ منورہ کی طرف دوڑایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جائے۔ حضرت عباس نے اطلاع پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو آپ نے اپنے 2 صحابی حضرت انس و حضرت مونس کو خبر لینے کے لیے بھیجا، دیکھ کے آؤ کہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے۔ وہ خبر لے کے آئے کہ لشکر مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس لشکر کا اندازہ لگایا جائے، اس کی افرادی قوت کا، اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جائے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری خبر دی اور پورا اندازہ بتایا 3000 کا اور اس کی باقی چیزوں کا، کہ وہ اپنے پورے جاہ و جلال اور طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ جمعہ المبارک کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خواب دیکھی کہ آپ نے ایک مضبوط زرہ پہنی ہوئی ہے اور ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مضبوط زرہ مدینہ طیبہ ہے اور جو گائیں ذبح کی جا رہی ہے اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ آپ کے ہاتھوں میں تلوار ہے، آپ اس کو ہلاتے ہیں، اس کا اگلا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ ہلاتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی تعبیر کیا تھی؟ وہ تلوار بمنزلہ صحابہ کے ہے، اور اس کا ہلانا، اس کا ٹوٹنا یہ اشارہ تھا کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے۔ دوبارہ ہلانا اور دوبارہ ٹھیک ہونا یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ آئندہ جب کوئی لڑائی ہوگی تو اس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اب 2 مشورے تھے، 2 رائے تھیں۔ ایک رائے نوجوان صحابہ کی، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت نعمان بن مالک جیسے نوجوان صحابہ کرام، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں مدینہ منورہ سے نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مدینہ طیبہ میں رہ کر مقابلہ کیا، اپنی مدافعت کی، دفاع کیا، تو دشمن ہمیں کمزور سمجھے گا، ڈرپوک سمجھے گا۔ جبکہ عمر میں بڑے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کے ہی ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے بھی پوچھا، مدینہ کا سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا، اس نے رائے دی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے جو مدینہ میں رہ کے لڑتے ہیں وہ فتح یاب ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا دیکھیں وہ جب آئیں گے، مرد لڑیں گے تلواروں کے ساتھ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے پتھر ماریں گی، تو پھر انشاءاللہ کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ بہرحال اکثریت کی رائے مدینہ طیبہ سے نکل کر لڑنے کی تھی، لہٰذا نبی علیہ السلام نے پھر اس جمعہ پڑھایا۔ جمعہ المبارک میں آپ نے جہاد، قتال پر واض و نصیحت فرمائی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تیاری کا حکم دیا۔ نوجوان صحابہ خوش ہو گئے،
शौक़ शहादत था, दिल में एक तमन्ना थी, जन्नत की ख्वाहिश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई और अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए, और आपके साथ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और आपने ज़िरा पहनी हुई थी। दो सहाबा कराम ने बाद में हज़रत साद बिन मुआज़ थे, उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने ये बात कही कि यार तुम लोगों ने ना नबी अलैहिस्सलाम को मजबूर किया है मदीना से निकल के लड़ने। अल्लाह, हालांकि उनकी तो अल्लाह की वही आती है। तो सहाबा कराम मान गए, चलें मदीना में रह जाते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ज़रा पहन के जब बाहर निकले तो फिर सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी अब हम मदीना में रहेंगे, नहीं जाते बाहर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि जब वो एक मर्तबा ज़रा पहन ले, अब वो लड़ाई के बगैर, किताल के बगैर ज़रा उतारे। अब हम चलेंगे, सफ़र ही होगा, मदीना से बाहर निकल कर ही मुकाबला होगा। लिहाजा ये लश्कर चला। तादाद 1000 थी और सिर्फ 2 घोड़े थे, 100 आदमी ज़रा पोश थे, और ये सारे लोग चले। अब मुकाबला है अपने से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर लोगों से, जिनके पास मालो मता भी है, सामान भी है, सब कुछ भी है। सफ़र इख्तियार किया गया यहाँ तक कि मुसलमान ओहद के मुकाम पर पहुँचे, और ये ओहद वो मुकाम है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये ओहद पहाड़, हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। लिहाजा वहाँ पे जाके मुसलमान ने पड़ाव डाला, और अगले दिन फिर जो किताल की सूरत, लड़ाई की सूरत पैदा हुई, इंशाअल्लाह उस पे हम अगली गुफ्तगू में इस पर बयान करेंगे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला ग़ज़वा ओहद में बड़ी ईमानियात की बातें हैं, सहाबा कराम का लड़ना है, फिर नबी अलैहिस्सलाम का ज़ख्मी होना है, नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा ने जिस तरह से हिफाजत की, ये सारे वाक़यात इसमें इंशाअल्लाह हम सिलसिलावार बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।